جمشید، نصیر الملک مسجد، وکیل مسجد اور باغ ارم ہیں۔ کم شہر کو شیعہ مذہب کے سب سے بڑے تعلیمی مرکز کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ ملک کا 7واں سب سے بڑا شہر ہے۔ یزد اصفہان شہر سے 175 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور یہاں آج بھی آتش پرستوں کا سب سے بڑا آتش کدا بھی ہے۔ محترم ناظرین، ایران کی ویزا پالیسی چینج ہوتی رہتی ہے۔ ایران میں جانے کے لیے آپ کو ٹورسٹ ویزا لینا ہوتا ہے جو تھوڑا مشکل ہے، اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ زیارات کا ویزا حاصل کر سکتے ہیں جو زیادہ تر قم اور مشہد شہر کی زیارت کے لیے جانے والے لیتے ہیں، جو آسانی سے 4000 روپے میں مل جاتا ہے۔ ٹورسٹ ویزا 8000 کا ملتا ہے، اور یاد رہے جن دوستوں کے پاسپورٹ پر امریکہ کا ویزا لگا ہو اور اس کی میعاد باقی ہو، اس پاسپورٹ ہولڈر کے پاسپورٹ پر اگر ایران کا ویزا لگ جائے تو امریکی ایمبیسی آپ کو امریکہ جانے کی اجازت بڑی مشکل سے دیتی ہے۔ آپ کو سالڈ ریزن بتانا ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، خسرو پرویز ساسانی خاندان کا حکمران تھا۔ اس کی بیویوں کی تعداد 3000 کے قریب تھی۔ عیش پرست اور انتہائی متکبر انسان تھا۔ روم اور فارس اس دور کی 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 6 سال ایک نامہ مبارک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے خسرو پرویز کو بھیجا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، یعنی اسے دین حنیف کی دعوت دی۔ جب یہ خط کسرا کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ یمن کے گورنر کو کہا یہاں انہیں میرے سامنے پیش کریں۔ فارسی نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پیغام دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے اور میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اسی رات اس کے بیٹے نے اپنے باپ خسرو پرویز کو پھاڑ کر رکھ دیا، کیونکہ اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا، اللہ نے اسے پھاڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا اور چشم فلک نے اس پشین گوئی، یعنی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے، کو حقیقت میں بدلتے دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران 636 عیسوی میں قادسیہ کی جنگ ہوئی۔ قادسیہ موجودہ عراق کا شہر تھا۔ اس زمانے میں ایرانی سلطنت کا حصہ تھا۔ رستم ایران کا بہت بڑا پہلوان تھا۔ آج بھی ایران میں پہلوانی کے سب سے بڑے اعزاز کو رستم ایران کہا جاتا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر ایرانیوں کے لشکر میں دعوت دینے کے لیے داخل ہوئے۔ ایک افسر نے تمسخرانہ انداز میں کہا، تم ان تلواروں کے ساتھ ایران فتح کرو گے؟ آپ نے جواب دیا، تم نے صرف نیام دیکھی ہے، تلوار نہیں۔ سنو اے اہل فارس، ہم میدان جنگ میں تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ رستم میدان میں 60,000 سپاہی لے کر آیا اور مارا گیا۔ ایرانی جنگ قادسیہ ہار گئے۔ قادسیہ اور نہاوند 642 کی فیصلہ کن جنگوں نے ساسانیوں کی قسمت پر آخری مہر لگا دی، اور پھر سلطنت فارس مسلمانوں کے بڑھتے قدم نہ روک سکی۔ یزدگرد بلخ کی طرف فرار ہوا تاکہ شاہ ایران سے مدد لے سکے۔ وہ 651 عیسوی میں موجودہ ترکمینستان کے شہر مرو کے قریب مارا گیا، اور یوں پورا فارس اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ختم کرتا ہوں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس نے مجھ سے اپنے مال اور جان کو بچا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔